الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ یہ سورہ بقرہ کی 256 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، اور اللہ خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کو پوری دنیا تک پھیلایا۔ آپ کے صحابہ نے اور اللہ کا حکم اور اللہ کی یہ کتاب پوری دنیا کے لیے واضح دلیل ہے۔ گمراہی کیا ہے، ضلالت کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، بالکل صاف صاف واضح ہو چکا۔ اب آدمی چاہے تو اس کو اختیار کرے اور سیدھے راستے پر آوے، اور اگر چاہے تو گمراہی کو اختیار کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی دین کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں تھوپا نہیں جاتا کہ تجھے یہ کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ جہاد کی آیات پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، اور دوسری طرف جہاد کر کے لوگوں کو زبردستی ایمان میں داخل کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا کہنا صحیح نہیں ہے۔ جہاد کا اصل مقصد ہے فتنے فساد کو ختم کرنا، امن و امان کو قائم کرنا۔ اسی وجہ سے اگر جہاد کا مقصد یہ ہوتا کہ لوگوں کو تلوار کے زور پر ایمان میں داخل کیا جاوے تو یہ ممکن ہی نہیں، کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل سے
اللہ کو ماننا، اللہ کو تسلیم کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ اور جب اگر تلوار کے زور پر ہوگا تو وہ دل سے تو مانے گا نہیں، ہو سکتا ہے ظاہری شکل میں تلوار کے ڈر سے وہ ایمان لے آوے، اور اگر زبان پر ایمان لے آیا اور دل میں نہیں ہے تو یہ تو منافق ہو گیا۔ تو جہاد کا اصل مقصد تو ہے فتنے فساد کو ختم کرنا، امن و امان کو قائم کرنا۔ اس کی مثال اس طرح بھی ہو سکتی ہے، اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں زہریلا جانور نکل گیا، یا کسی کے کھیت میں زمین میں شیر آ گیا، تو اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں؟ جس کے گھر میں زہریلا جانور نکلا ہے، سانپ نکلا ہے، تو ہر شخص یہ فکر کرتا ہے کہ اس کو جلدی سے ختم کیا جاوے، اس کو باہر نکالو یا مارو، کچھ بھی کرو۔ تو اس کو جو مارنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ فتنے فساد سے بچنا، کہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچائے گا۔ اسی طرح شیر کا بھگانا، کہ اس کو کھیت سے اس لیے بھگایا جاتا ہے تاکہ وہ فتنہ فساد نہ کرے۔ تو جو فتنے فساد والے ہوتے ہیں ان کو فتنے فساد سے روکنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ اگر صرف مارنا ہی مقصد ہوتا تو یوں حکم نہ دیا جاتا کہ لڑائی میں عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو نہ مارا جائے۔ یہ اصول ہے جہاد کہ اگر لڑائی ہو رہی ہو تو اس وقت آدمی عورتوں کو نہیں مار سکتا، بچوں کو نہیں مار سکتا، بوڑھوں کو نہیں مار سکتا، اپاہجوں کو نہیں مار سکتا، ایسے لوگوں کو نہیں مار سکتا جو فتنے فساد میں مبتلا نہیں ہے۔ تو اصل مقصد تھا فتنے فساد کا ختم کرنا۔ اور یہاں جو کہا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی اگر وہ عمل کرنا چاہے اس کو دعوت دی جائے گی، سمجھایا جائے گا، اس حد تک ہو گیا، ورنہ اس کو زبردستی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور ہے۔ ایک نصرانی عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بوڑھی ہے، آتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ تو ایمان میں داخل ہو جا، کامیاب ہو جائے گی۔ اب امیر المؤمنین ہے، بادشاہ ہے، اور ایک بوڑھی عورت کمزور نصرانی وہ سامنے ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے پوری زندگی نصرانیت میں گزاری، اب موت کا وقت بالکل قریب ہے، اس وقت میں میرے مذہب کو چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسی آیت کی تلاوت کی کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ اگر تلوار کے زور پر ہوتا تو بادشاہ وقت ہے، اچھے اچھے لوگ کانپ جا رہے ہیں، اور ایک بوڑھی عورت ایمان لانے سے منع کر رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں کی جائے، اور حضرت عمر اسی آیت کو تلاوت فرماتے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر زبردستی ہوتا تلوار کے زور پر ایمان، تو پھر جزیے کے احکامات کیوں بتلائے جاتے کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہنا چاہے تو اس کے لیے جزیہ ایک قسم کا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ جزیہ ہم کو دے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی جان و مال کی حفاظت ہمارے ذمے۔ تو اگر زبردستی ہوتا تو پھر یہ احکامات ہی کیوں آتے کہ ٹیکس دے کر جو ہے ان کی حفاظت کا ذمہ، اب ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اب ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے،
اللہ نے ہدایت اور گمراہی کا راستہ بالکل صاف صاف واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ اب جو کوئی بھی شیطان کی بات کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے آوے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو مضبوط کڑے کی طرح، یعنی اس کی مثال اللہ نے ایک مضبوط کڑے کی طرح دی کہ جیسے ایک گڑھے میں گرنے والا آدمی، گمراہی میں گرنے والا آدمی کسی مضبوط کڑے کو پکڑ لیوے تو وہ گرنے سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ ایمان اور اسلام ایسا ہے جیسے کہ مضبوط کڑا، کہ مضبوط کڑے کو پکڑنے کے بعد آدمی گرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی ایمان لے کر آئے گا گویا اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، اب وہ کبھی گمراہی میں گر نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ کڑا چھوڑ دے، وہ کڑا چھوڑ دے تو گر سکتا ہے۔ ایسے ہی ایمان کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے تو وہ گمراہی میں گر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے کی آیت میں ایمان کو ایک نور سے تعبیر کیا کہ ایمان ایک نور ہے اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور ایمان والوں کو اندھیری سے، ظلمت سے نور کی طرف لاتا ہے۔ اور شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو نور سے ظلمت کی طرف، اندھیری کی طرف لاتے ہیں۔ اللہ اس کو بیان فرما رہے، مثال اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، وہ انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے وہ شیطان ہے جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیریوں میں لے جاتے ہیں۔ وہ سب آگ کے باسی ہے، آگ میں رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ایمان ایک ایسا نور ہے جس کے نور سے آدمی دنیا میں بھی روشنی پاتا ہے، قبر میں بھی روشنی پاتا ہے اور آخرت میں بھی روشنی پائے گا، اور یہی نور اسے پل صراط پر ساتھ دے گا۔ تو اللہ نے ایمان کو ایک نور سے تشبیہ دی، اور اسی طرح کفر کو اندھیرے سے تشبیہ دی کہ کفر ایسی چیز ہے جو گویا اندھیرا ہے بالکل، کہ اندھیرے میں آدمی کو نظر نہیں آتا، تو کفر بھی ایسی ہی چیز ہے کہ وہ ایک اندھیرا ہے۔ اللہ کے نبیوں نے اللہ کے احکامات کو لوگوں تک جو پہنچایا، کس طرح ان کو سمجھایا، کس طرح مثالیں دی، کس طرح ان کی تربیت کی، ان کے سامنے کس طرح دین کی، ایمان کی بات رکھی، اللہ نے آگے اس کے کچھ واقعات بیان کیے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اچھا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان میں ایک بحث ہوئی، مباحثہ ہوا۔ اللہ نے اس کو اس آیت میں ذکر فرمایا۔ بابل شہر کا بادشاہ نمرود، اللہ نے اس کو بہت بڑی حکومت دی، یہاں تک کہ اتنی بڑی حکومت تھی کہ وہ اپنی حکومت کے نشے میں اپنے آپ کو رب کہنے لگا کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو دعوت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دلیل میں یہ بات رکھی کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو لوگوں کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ میرا اللہ دیتا ہے، جس کو چاہے زندگی دے اور جس کو چاہے موت دے۔ تو نمرود نے سلطنت کے نشے میں کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں کہ جس کو چاہوں زندگی دوں اور جس کو چاہوں موت دوں۔ اور پھر اس نے ایک شخص کو بلایا جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو موت ہونے والی تھی، پھانسی ہونے والی تھی۔ اس کو بلا کر کہا کہ تجھے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اب قریب ہے کہ تجھے سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اس کو کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اور پھر ایک دوسرے معصوم شخص کو بلایا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی گناہ میں ملوث نہیں تھا۔ اس کو بلا کر کہا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ اس کی گردن اڑا دی، اور پھر کہا کہ دیکھو، میں جس کو چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں موت دیتا ہوں۔ جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، میں نے چاہا اس کو زندگی مل گئی، اور جو معصوم تھا جس کے لیے زندگی تھی اس کے لیے موت کا فیصلہ نہیں تھا، میں نے اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ تو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں کہ جس کو چاہوں زندگی دوں، جس کو چاہوں موت دوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس دلیل سے سمجھنے والا نہیں ہے، حالانکہ یہ اس کی دلیل اسباب کے طور پر تھی کہ زندگی کے اسباب میرے ہاتھ میں ہیں، زندگی ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں سلطنت تھی، اس کا اسباب تھا، اس کے سبب تھا۔ اس نے سبب کو جو ہے اصل سمجھ لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل اس کے سامنے پیش کی کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو پروردگار ہے تو اس سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کر بتلا۔ تو اس وقت جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا اور جواب نہیں دے سکا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ نمرود بھی جانتا تھا کہ یہ ابراہیم نبی ہے، جانتا تھا، لیکن سلطنت کے نشے میں کہ اگر میں اس کو مان لوں گا، اس کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں گا
تو میری سلطنت چلی جائے گی، اور سلطنت کے جانے کے خوف کی وجہ سے نبی ماننے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ اور ایک شکل یہ بھی ہو سکتی تھی کہ جس طرح پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دلیل میں کہا کہ میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتلا، تو وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اچھا چلو تیرے پروردگار کو کہہ کہ وہ مغرب سے نکال کے بتلاوے، لیکن وہ نہیں کہا نمرود۔ وہ اس لیے نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں کہہ دوں اور یہ ابراہیم اپنے رب سے دعا کر دے تو مغرب سے بھی نکل سکتا ہے، اور اگر مغرب سے سورج نکل گیا اس کی دعا پر تو سارے لوگ اس معجزے کو دیکھ لیں گے اور سب میری سلطنت کا، میری خدائی کا انکار کر کے اس پر ایمان لے آئیں گے، پورا ہنگامہ ہو جائے گا اور میری سلطنت پلٹ جائے گی۔ اس وجہ سے اس نے یہ سوچا کہ خاموش رہنے میں ہی فائدہ ہے، کہ اس کے سامنے اگر میں دلیل کروں اور یوں کہوں کہ تیرے رب کو کہہ کہ تیرا رب مغرب سے سورج نکال کے بتلاوے، تو اس کا رب تو وہ ہے جو مغرب سے بھی سورج نکال سکتا ہے۔ آگے اور کچھ نبیوں کے واقعات کو اللہ نے اسی قسم کے بیان فرمائے، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے گزر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، فتین کے فتنے سے حفاظت فرما، شیطان کی شیطانیت سے حفاظت فرما، ہر برا چاہنے والے کی برائی سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس وبائی بیماری سے حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی سازش سے حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، اپنے فضل سے آسان فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے آسان فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا رب۔